بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دستک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے پوری دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی۔ اور اسلاموفوبیا کے تناظر میں ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ سامنے یہ آئی ہے کہ OIC جسے کہتے ہیں آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، یعنی اسلامی تعاون کی تنظیم، مسلمان ممالک کی پولیٹیکل آرگنائزیشن، اس تنظیم نے اسلاموفوبیا کو اب ہر سال عالمی سطح پہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کے بارے میں باتیں ہو سکیں اور اسلام سے کیوں خوف ہے اسلام کے دشمنوں کو، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہیں اسلام سے خوف ہے، وہ کنٹریز، وہ ممالک، وہ ریلیجن، آخر یہ کیا وجوہات ہیں کہ اسلاموفوبیا دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ سینسٹیوٹی ہو، آگہی ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت اسلاموفوبیا سے متعلق کیا اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کیا اہم چیزیں جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اور اسلام کے ہمارے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے دائی ہیں اور رحمت للعالمین، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن وہ خود امن کو پرموٹ کرتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے دین، مذہب، ہمارے قرآن اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خوف زدہ ہیں؟ آخر یہ خوف کہاں سے آیا؟ اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ سے کرائیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ناظرین، عالمی سطح پر اسلاموفوبیا سے متعلق ریسرچ، تحقیق، تقاریر میں بہت بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفتر خارجہ کے سابق اسپیشل سیکرٹری ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب۔ ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب بہت سے ممالک میں پاکستان کے سفیر کے طور پہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اسلاموفوبیا، اسلامی دنیا کے ایشوز پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ افریقہ کے ملک نائجر سے موجود ہیں پاکستان کے سرونگ ایمبیسڈر ٹو نائجر نیامے، ایمبیسڈر احمد علی سروہی صاحب۔ ایمبیسڈر احمد علی سروہی صاحب اس OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں پیش تھے جہاں پر سب سے پہلے یہ ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی کہ ہمیں اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایمبیسڈر احمد علی سروہی صاحب OIC میں پاکستان کے ڈیپٹی مندوب بھی رہ چکے ہیں اور دفتر خارجہ میں OIC کے ڈیسک کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ایمبیسڈر احمد علی سروہی صاحب، پروگرام دستک میں شرکت کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، اس وقت بتائیے کہ کچھ روز قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک تقریر بھی کی، بنیادی طور پہ OIC کانٹیکٹ گروپ نیو یارک میں اجلاس تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پھر کچھ ایشوز درپیش ہیں اسلاموفوبیا سے متعلق؟ بہت شکریہ اتنے امپورٹنٹ ایشو کو انڈر ڈسکشن لانے کے لیے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ OIC نے تو ابھی اڈاپٹ کیا ہے اس پرپوزل کو جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے اپنی لاسٹ جو جنرل اسمبلی UN کی اس میں ہائی لائٹ کیا تھا۔ اس میں رادر انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے پچھلی جو سپتمبر 2019 میں جو جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشنز تھی، اس میں بھی اسلاموفوبیا کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا، اور میرے خیال میں پوری دنیا کی جو توجہ تھی اس امپورٹنٹ ایشو کی طرف مبذول کرائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو OIC نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو یہ اس کی کنٹینیویشن میں ایک تھرڈ سٹیپ کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر OIC نے وہ ڈیمانڈ جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے UN جنرل اسمبلی میں یونائٹڈ نیشنز کو کی تھی، اس کی ابتدائی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ OIC نے اس کو ایک پلیٹ فارم سے اب ہو گیا۔ تو اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہوگا اسلاموفوبیا کو ایز اے پرابلم اس کو اب دنیا کے اندر ڈسکس کیا جانا چاہیے، اسلاموفوبیا کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے تھے یہ ایک پرابلم ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس قسم کے سٹیپس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں۔ اس لیے کہ ویسٹ کے اندر یہ ایک ڈسکورس پایا جاتا ہے کہ اسلاموفوبیا جو ہے نا یہ بیسیکلی فریڈم آف ایکسپریشن کو ہماری دبانے کے لیے ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک کوشش ہے۔ تو لہٰذا اس کے حوالے سے مسلسل ڈیبیٹس چلتی ہیں، اور اسلاموفوبیا کو ایز اے کانسیپٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو OIC کے پلیٹ فارم سے اور یقیناً یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے بھی جب اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا تو پھر ایک ایسا فینومینن جو واقعی ایک پرابلم دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے اور کرتا رہے گا یا کر رہا تھا، اس کو میرے خیال میں ہمیں ایڈریس کرنے کا موقع ملے گا۔ جی، ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، دفتر خارجہ میں آپ رہے، کئی اسلامی ممالک میں بھی آپ رہے، بین الاقوامی امور پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت پہلے ایڈریس ہو جانی چاہیے تھی
تو اتنی دیر سے آخر OIC کو کیوں خیال آیا؟ اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا سٹیپ ہے، لیکن دیر بہت ہو گئی. ڈیمیج جو مسلمانوں کو، جو اسلام کے تشخص کو پہنچا، وہ کئی برسوں سے ہوتا رہا. یہ انیشیٹو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متین آپ کا اور جی ٹی وی کا شکریہ. دیکھیے مجھے اور آپ کو، پروفیسر صاحب کو اور سفیر محترم کو پتہ ہے اسلامو فوبیا کیا چیز ہے. میں آپ کی اجازت سے 1 منٹ لوں گا صرف ان دوستوں کے لیے، ان خواتین و حضرات کے لیے جو کہ اس کانسیپٹ سے واقف نہیں ہیں. جی. فوبیا جو ہے وہ متین صاحب وہ ڈر کو کہتے ہیں. تو اسلام سے ڈر، اسلامو فوبیا اسلام سے خوف، جو اسلام سے اس کا خوف جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں. تو یعنی اس لحاظ سے اسلامو فوبیا جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، یہ اسلام کے خلاف سمجھیے کہ ایک موومنٹ ہے. اور یہ کب شروع ہوئی؟ یعنی آپ کی طرف آتا ہوں جواب کی طرف کہ یہ اتنی دیر سے کیوں شروع ہوا. میرے نبی کا جب ظہور ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے. اچھا ادھر سے چلے جائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیں تو آپ کو لگے گا کہ اسلام کی فتوحات پوری دنیا میں پھیلنی شروع ہو گئیں. وہاں سے چلتے ہوئے آپ آئیں ہسپانیہ میں، اسپین میں 850 سال مسلمان جو ہیں وہ وہاں سے یعنی حکومت کرتے ہیں، وہاں رہتے ہیں. بہت بڑی مدت ہے، 850 برس. اچھا اب ادھر سے آپ آ جائیں 9/11 میں. 9/11 میں جو ہوا اس کے بعد سے اب آ جائیں آج میں. تو میرے خیال میں اسلامو فوبیا کا جو کانسیپٹ ایز اے کانسیپٹ ہے وہ یوں سمجھیں کہ پچھلے 20 سال میں اس کو وضع کیا گیا، اس کو ایک شکل دی گئی، اور ہمارے پرائم منسٹر نے، طیب اردوغان نے، ہمارے فارن منسٹر نے، اور دنیا میں اور بھی کچھ سربراہان مملکت ہیں جنہوں نے کہ اس کو سمجھا کہ اس کو پوری دنیا میں بتانا چاہیے. اب یہ ہے کہ اسلامو فوبیا میں ہوتا کیا ہے. جی 1 منٹ میں بتائیں گے، پھر آپ کے سوال کی طرف. جی دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں تعصب ہے، عالمی سطح پہ. عالمی سطح پہ تعصب ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو پریکٹیکلی اس وقت جتنے بھی ممالک جن میں جنگ ہو رہی ہے یا جن میں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، جن میں قتل و غارت اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ہے، ان میں زیادہ تر تعداد مسلمان ملکوں کی ہے. اور میں وہ نام گنوانا نہیں چاہتا، ہمیں سب کو پتا ہے. اب یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم ہو جس پہ ہم دنیا کی توجہ دلا سکیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے. لہٰذا کیا ہوا کہ پاکستان سے یہ بات شروع ہوئی، جس طرح ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ UNGA میں، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس کی بات ہوئی. اور ابھی 15 مارچ کو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح فارن منسٹر صاحب نے ابھی آپ نے نیو یارک کا ذکر کیا، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی اس 15 مارچ کو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے یونائیٹڈ نیشنز کو، تاکہ جس طرح دن منایا جاتا ہے خواتین کا عالمی دن اور حقوق نسواں کا عالمی دن یا ہیومن رائٹس کا عالمی دن، تو یہ ایک عالمی دن کے طور پہ آئے. اب یہ ہے کہ یہ دیر سے کیوں آیا ہے. جی اس میں متین صاحب ہماری اپنی کوتاہی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنے مسائل سامنے نہیں لائیں گے، یہ تو کوئی فرانس میں ایک واقعہ پیش آتا ہے اور کوئی ڈینمارک میں آتا ہے، کوئی ناروے میں پیش آتا ہے، کوئی پاکستان میں تو نہیں آئے گا. یہ پاکستان میں تو سارے مسلمان ہیں زیادہ تر الحمدللہ. تو اس میں اور پھر وہ ہمارے پاکستانی، دیکھیے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا جو چیز پریشان کن ہے پاکستان کے حکمران اور عوام کے لیے، وہ سارے ایکسپیٹس، وہ سارے جو رہائشی اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے 24 گھنٹے، ہر روز ہر رات. اس میں آپ ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے، اچھا مسلمان ہے، اچھا ایک طرف ہو جائیں. آپ کا گرین پاسپورٹ، اچھا مسلمان ہے، آپ ایک طرف ہو جائیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے میرے خیال میں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ اسلام جو ہے، جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، تو مذہبی امن کا ہے، یہ تو سلامتی کا مذہب ہے. ہم جب سلام کرتے ہیں تو سلامتی بھیجتے ہیں. جی دعا ہے، ایک پوری دعا ہے. لیکن کچھ مسلمان جو کہ بے راہ رو ہوئے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پورے اسلام کو بنایا گیا نشانہ، اس میں سے ہم نے نکلنا بھی ہے اور نکالنا بھی ہے. ایمبیسڈر احمد علی سروئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نائجر نیامے میں. اور ناظرین، نیامے وہ جگہ ہے جہاں پر OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا گزشتہ برس،
اور وہاں پر ایک قرارداد اڈاپٹ کی گئی، اسلاموفوبیا کو ایک سیریس ایشو کے طور پہ لیا گیا۔ ایمبیسڈر احمد علی سروئی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ OIC کے پلیٹ فارم پہ اسلاموفوبیا سے متعلق، اس کو کنٹرول کرنے سے متعلق، مقابلہ کرنے کے لیے جو انیشیٹو لیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں کامیابی ملے گی اسلامی دنیا کو؟ مدین صاحب، تھینک یو ویری مچ پروگرام میں بلانے کے لیے۔ ہمارے سینئر ناجم ثاقب صاحب بھی بیٹھے، ان کو بھی السلام علیکم، ظفر صاحب کو بھی السلام علیکم۔ ناجم صاحب نے جو آپ کو خد و خال بیان کیے ہیں، انہی کی روشنی میں اصل میں پاکستان نے یہ ریزولوشن پیش کیا تھا۔ یہ پہلا نہیں ہے لیکن اسٹرانگ ورڈڈ ریزولوشن ہے جو ابھی پاکستان نے پیش کیا تھا نیامے میں CFM جو ہوئی ہے جی، وزراء خارجہ کی کانفرنس، اور اس میں سیر حاصل بحث بھی ہوئی، بہت زیادہ اس میں بحث ہوئی اور تمام ممالک نے حصہ لیا، اور سب کا متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ اسلاموفوبیا دنیا میں بڑھ رہی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 200%، 300% گروتھ ہوئی ہے یورپ اور امریکہ میں، اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ونس اگین یہ ریٹریٹ کیا گیا کہ جیسے نجم صاحب نے بھی بتایا کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم تو محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کے دنیا میں آئے، تو پھر ہم سے نفرت کیوں، خطرہ کیوں، خوف کیوں؟ یعنی یہ جو مسلمانوں کی تھوڑی سی سائز بڑھی ہے یورپ میں، اس سے یہ خوف کا معاملہ کیوں؟ لیکن اس کے لیے پیچھے بھی اگر آپ جائیں ہسٹری میں، جو یہ کروسیڈز وغیرہ ہوئے تھے، وہ بھی تو اسلاموفوبیا کا ایک نمونہ تھا، اور ان کے شعراء نے، جیسے شیکسپیئر جس کو ہم بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسٹوفر مارلو ہے، ڈان کوئگزوٹ ہے، یہ سارے انہوں نے جو ہے اسلاموفوبک کی کافی چیزیں لکھی ہیں، اسلام کو اسی تناظر میں رکھتے ہوئے پھر جو ہے کروسیڈز وغیرہ بھی انیشیٹ ہوئے، اور اسلاموفوبیا پہ سب سے زیادہ جو OIC میں ایکٹیو کام کیا ہے وہ سیکرٹری جنرل تھے احسان اوگلو، ترکی کے، 2005-06 میں جب سمٹ بھی ہوئی تھی، مکہ سمٹ، تو مکہ سمٹ میں بھی اسلاموفوبیا پہ زبردست ریزولوشن ہوئی تھی اور سیر حاصل بحث بھی ہوئی تھی، اور سربراہ مملکت جو تھے اسلامی ممالک کے، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس کو ہائی لیول پہ ٹیک اپ کیا جائے، اور ایک ڈائلاگ کی سلسلہ شروع ہونا چاہیے بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز۔ جی بالکل، مسلم اور نان مسلمز میں بات ہونی چاہیے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو پھر ہم ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ مسلمز اور نان مسلم میں اگر ڈائلاگ ہونا چاہیے تو وہ کیسے ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کریں اسلاموفوبیا کی، اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی اسے ختم کرنے کے لیے جو پاکستان کی اسلامی دنیا کی کوششیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مسلم کرسچنز میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کچھ ہسٹورک کانٹیکس میں بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پہلے وہ بتائیے۔ بہت انٹرسٹنگ، میرے جو ریسپیکٹڈ کلیگز ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں ہسٹری کے حوالے سے کی ہیں، لیکن چونکہ ہم ہسٹری میں داخل ہوئے ہیں تو میں اس پہ 1 منٹ 1.5 منٹ میں آپ کو کمپلیٹ کر کے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب اسلام پیدا ہوتا ہے تو اسلاموفوبیا ایز اے فینامینن پیدا ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلا جس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں، اور میرے خیال میں اپنی ریسرچ اسلام کے دشمن تو اول سے آگے تھے، اول سے آگے، پہلے دن سے ایک طرح سے آ گئے تھے، لیکن جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبک یعنی اس فیئر کو پھیلانے والا، اور اسلام کو ایز اے فیئر جو کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایگزسٹینشل تھریٹ ٹو دی ادر ریلیجنز کے طور پر جب اس نے لیا، تو اس بندے کا نام تھا جان آف دمسکس۔ جان آف دمسکس نے سب سے پہلے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس نے اسلام کے حوالے سے پہلی مرتبہ بڑے سٹرکچرڈ مینر کے اندر اسلام کی، جسے آپ کہتے ہیں نا، اس کو ڈیمین کرنا، یا 3 ایریاز پہ سر اس نے کام کیا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اس کے علاوہ
قرآن اس کو ثابت کرنا کہ یہ ہیومن کریشن ہے, اور پھر اسلام ایز اے ریلیجن جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنڈل آف ہیریسز آف ادر ریلیجنز ہے, جس کو انہوں نے کرسچینٹی اور جوڈائزم کے متعلق یہ کہا تھا کہ اسلام جو ہے نا بیسیکلی بدعتوں کا ایک بنڈل ہے, اور ایک نئی کریشن کی فارم کے اندر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے. یہاں سے سر انہوں نے جو ہے نا بڑے اسٹرکچرڈ فیشن میں, بڑے سسٹمیٹک وے میں کام کرنا شروع کیا. پھر جیسے کہ ہمارے کولیگ نے جو میسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ آپ کے پاس فرسٹ کروسیڈ, سیکنڈ, تھرڈ کروسیڈز, ان سب کروسیڈز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تلوار کے طور پر یعنی طاقت کی بنیاد پر مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کی بات کی گئی, کیونکہ اگر اسلام جتنی تیزی سے پھیلتا رہا تو یقیناً باقی ریلیجنز پہ دنیا کے اندر نہیں ہے. یہی مقصد تھا. کروسیڈز کے پیچھے بہت بڑی ایفرٹ تھی ان سارے لوگوں کی جو اسلام کو ایلیمنیٹ کرنے کی, اسلام کو ختم کرنے کی. پھر میں آپ کو سر اس میں ہسٹری کی اگر آپ اس کے ٹریجیکٹری کو آپ سر موو کرتے ہوئے آگے جائیں تو ایک اور شخص بہت امپورٹنٹ جو نظر آتا ہے جس کو ہم فرانس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کو پیٹر آف کلونے کہتے ہیں, اور اس کو آج کل ٹرم کے طور پر لیا جاتا ہے پیٹر دی وینریبل, جس نے قرآن کی پہلی ٹرانسلیشن کی تھی کسی بھی یوروپین لینگویج کے اندر 13 سینچری کے اندر. سر اگر آپ اس ٹرانسلیشن کو جو آج بھی ویسٹ کے اندر استعمال ہوتی ہے, اتنی بڑی جسے آپ کہہ سکتے ہیں بنڈل آف پولیمکس ہے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, ڈسٹارٹ کیا گیا, نیگیٹیوٹیز اتنی زیادہ جنریٹ کی گئی, بلکہ حاشیے میں تصویریں بنا کے بڑی ڈیول قسم کی, ڈیولش قسم کی جنہوں تصویریں بنا کے پوسٹ کیا گیا کہ یہاں پہ اسلام کہہ کیا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کنٹینیوٹی میں کمپلیٹلی فالس پکچر, کمپلیٹلی فالس. مزے کی بات سر میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی وہ چیز ایک سیمینل لٹریچر کے طور پر پروڈیوس کی جاتی ہے یا اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, یعنی جو آرگومنٹس آج کی کتابوں کے اندر یا آج جو بلٹ اپ کر رہے ہیں نا سر, وہ آرگومنٹس انفیکٹ اس وقت کے بنائے ہوئے ہیں جو اس وقت کے یہ بڑی امپورٹنٹ لوگوں نے کی تھی. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلاموفوبیا ہے کیا. سر مجھے یقین ہے کہ جب تک ہم اسلاموفوبیا ایز اے فینامینن ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشنز مختلف فارم کے اندر, اس کے جو اظہار ہیں مختلف فارمز کے اندر سے نظر آتے ہیں, لیکن اسلاموفوبیا کو جب تک سر ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کا کوئی علاج بات نہیں کر سکتے. یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ریلیجیس ڈائلاگز, انٹرفیتھ ڈائلاگز, یہ کاسمیٹکس ہیں. جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک یہ کاسمیٹکس یقین کریں کام ہی نہیں آ سکتے. بڑا اہم بات انہوں نے کی اور جواب انہوں نے دے دیا کہ یہ جو ڈائلاگ ہیں کرسچن مسلم یہ تو ہوتے رہیں گے, کوریجز ہوتی رہیں گی, لیکن جب تک گہرائی میں جا کے اس کو سمجھیں گے نہیں, اس کی روٹ کازز کو نہیں سمجھیں گے. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ابھی تقریباً ایک ہفتہ قبل, آپ نے دیکھا کہ پوپ فرانسس نے نجف اشرف کا دورہ کیا اور وہاں پہ جو سب سے بڑے مراجع روحانی شخصیت آیت اللہ علی سیستانی سے ملاقات کی, پھر عراق کے ان شہروں کا وزٹ کیا جہاں پر چرچز تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو ریمارکس دیے اسلام کے بارے میں تو بہت پازیٹیو ریمارکس ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوپ فرانسس کے نجف اشرف اور عراق کے وزٹ کے بعد کچھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی مسلم کرسچن؟ مدین صاحب, جس طرح یہ سروہی صاحب نے کہا یا پروفیسر صاحب نے ابھی بتایا ہے, پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ یہ میں اتنے پروگرام میں نے اسلاموفوبیا پہ دیکھے اور سنے ہیں, اس وقت مجھے واقعی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے, اور وہ مجھے اگر سمجھ آ رہی ہے تو آپ کے دیکھنے والوں کو بھی آئے گی. دیکھیے, جو سب سے پہلے کام کرنا ہے ہم نے, پوپ صاحب ملیں گے کسی سربراہ مملکت سے, مسلمان سے, وہ علیحدہ بات ہے, وہ ایک چیز ہی علیحدہ ہے. سب سے پہلے متین صاحب ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ ہم کون ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے فارن آفس میں کچھ برس پہلے ایک امریکی بہت بڑا نام ہے ان کا, وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے تو اسلام کے بارے میں بات کی اور بتایا جی کہ فنڈامنٹلزم یہ ہے اور ایکسٹریمزم یہ ہے اور ٹیررزم یہ ہے اور اسلام میں فلانی انہوں نے آیا مبارکہ کوٹ کر کے بتایا. جب ان کا لیکچر متین صاحب ختم ہوا, میں کھڑا ہوا, میں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, آپ کا بہت اچھا لیکچر تھا لیکن آپ کو کچھ بیسک ٹرمز کا نہیں پتا. اچھا, وہ سارے لوگ چپ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی, اتنا بڑا اسکالر آ گیا, اور میں نے کہا آپ کو بیسک چیزوں کا نہیں پتا. اس نے کہا جی مجھے بتائیے گا, گائیڈ کریں کہ کہاں مسنگ ہوئی. میں نے ان کو جو وہ لمبی بات ہو جائے گی لیکن ایک بات جو اس میں سے یاد آئی ہے, میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں اسلام اسلام اسلام, آپ اور بات آپ کر رہے ہیں مسلمانوں کی, جی بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں, خراب آپ اسلام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسلام ایز سچ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یس, مسلمانوں کی بات کریں, فلانے مسلمان نے یہ کیا, فلانے مسلمان نے یہ کیا. اور پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جب امریکہ میں کوئی ایک بلی جو ہے وہ کسی امریکی کی گاڑی کے نیچے آتی ہے
تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک کرسچن امریکن نے ایک بلی کو مار دیا. یہاں پہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بیچارہ اس کی گاڑی کے نیچے کو بلی آ جاتی ہے تو کیا کہیں گے یہ مسلم فنڈامنٹلزم ہے, یہ جو ہے یہ اسلامک فلانا ہے. تو اس پہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو یعنی بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں نے, متین صاحب نے, ڈاکٹر صاحب نے اور ہمارے سروئی صاحب نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم کون ہیں. دیکھیے میں تعارف اپنا کیسے کراؤں گا, میں کیسے بتاؤں گا کہ اسلام ایک جو ہے وہ سلامتی کا, امن کا مذہب ہے, اگر مجھے خود نہیں پتا. اسی طرح سے ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں, اتنے ملکوں میں ہم نے سفارتکاریاں کی, اکثر سفیر ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی جھٹ پٹ کس جگہ پہ ہے پاکستان میں, یہ اتھل کون سی جگہ ہے, یہ جو چلاس ہے یہ کتنی دیر بعد آتا ہے, اسکردو سے کتنی دور ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے پاکستان کی صحیح تصویر نہیں پہنچتی. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد جس طرح اس فورم پہ ابھی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ ڈائیلاگ کریں, وہ چاہے پوپ کے ساتھ کریں اور ہر لیول پہ کریں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں تقریر کرنا کافی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے OIC کے کسی اجلاس میں بیٹھ کے اس کو دن مقرر کرنا یعنی کافی نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے اگر یہ 15 مارچ کا دن بن بھی جاتا ہے کہ جی ہر سال 15 مارچ کو اسلاموفوبیا جو ہے اس کے خلاف یہ بات ہوگی, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو اس سے کہ میں نے اپنے آپ کو بتانا ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ میرے ریلیجن کے خلاف ہے, اور ہم نے ہر شخص نے, ہر مسلمان نے افرادی طور پہ کرنا. جی یہ ایمبیسڈر احمد علی سروہی صاحب, آپ نائجیریا میں بھی رہے, برونائی میں بھی رہے اور دیگر ممالک میں بھی آپ نے خدمات سر انجام دی. بڑا اہم نقطہ ایمبیسڈر نجم ثاقب کہ ہر مسلمان کو انفرادی طور پہ احساس ہونا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اسلام کی صحیح تصویر کیسے پیش کرنی ہے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے. آج سب سے بڑا اس وقت ایشو کردار اور عمل کا ہی ہے. جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس بات سے کہ معاملات میں مسلمان کافی ہم ڈھیلے ہیں, ریچولز میں, باقی چیزوں میں ہم کافی آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن معاملات میں جو لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں, جو ڈیلنگ ہے, کاروبار ہے, اس معاملے میں تھوڑا سا کمزوری ہے. ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اچھے مسلمان کے طور پہ جب ہم پیش کریں گے اپنے آپ کو تو اس سے مائنڈ سیٹ چینج ہونے کے کافی امکانات ہیں. جی نائجیریا میں جو ہے 45% کرسچنس ہیں, اور وہاں میں کرسچن علاقوں میں بھی گیا اور ان سے کافی گفت و شنید بھی ہوتی رہی. کافی اچھے لوگ تھے, اور ان میں نے یہ دیکھا کہ اگر تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی اور کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا تھا تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی تھیں, اور اس طرح کی جو ہیٹریڈ وغیرہ کا معاملہ زیادہ نہیں تھا وہاں. تو باقی جو معاشرہ جیسے برونائی دارالسلام, وہاں بھی خاصے کرسچن ہیں, چائنیز اور باقی, لیکن برونائی کا معاشرہ اچھا ہے, تو معاملات میں اچھے ہیں, ٹائم کے پنکچوئل ہیں, اپنے جو وعدہ کرتے ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں, تو لوگ وہاں بڑے خوش ہیں اور مسلمانوں کو لائک کرتے ہیں. سملرلی اب نیجر ہے, جیسے نیجر ملک میں بھی تھوڑی سی مائنارٹی کرسچنس کی ہے, ان کے ساتھ اچھے معاملات ہیں لوگوں کے. یہاں لوگ جھوٹ بھی کم بولتے ہیں اور معاملات میں اچھے ہیں. نماز کے وقت چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یہاں فقیر بھی نہیں اٹھاتا چیزیں. تو یہ چیزیں جو ہے جب وہ لوگ باہر سے آ کے دیکھتے ہیں یا جو کرسچنس یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کے ذہن میں جو مسلمان کا نقشہ ابھرتا ہے اچھے انسان کے طور پہ ابھرتا ہے. جی بالکل, اچھے انسان کے طور پہ نقشہ ابھرتا ہے. یہاں پر بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام دستک میں خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اس میں سے تھوڑا سا آپ کو بہت معذرت کے ساتھ میں ریسپیکٹڈ کولیگس کے ساتھ معذرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بات کو لے جاتا ہوں آگے۔ دیکھیں سر، اسلاموفوبیا تو اس وقت بھی تھا جب صحابہ کرام تھے، اس سے اچھے کیا ہم آج بن جائیں گے کہ ان کے لیے اسلاموفوبیا ختم ہو جائے گا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اسلاموفوبیا خلفائے راشدین کا دور، آپ خلفائے راشدین کا دور، اس سے اچھے مسلمان بن جائیں گے، اسلاموفوبیا ختم ہو جائے گا۔ ہمیشہ اسے رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو کیا وہاں بیسٹ گورننس؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سر، میں یہ تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ہمیں ذرا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلاموفوبیا ایک بڑی سسٹمیٹک کمپین ہے، ایک کمپین آف ہیٹ ہے اگینسٹ مسلمز اینڈ اسلام۔ یہ یقیناً یہ بڑا پرانا نیریٹو ہے۔ فریڈ ہالیڈے بھی اس میں بڑی دیر سے کہتا رہا کہ پرابلم از ناٹ ود اسلام، پرابلم از ود مسلمز۔ بھئی مسلم کے ساتھ پرابلم ہے تو اس طرح سے دنیا کی باقی بھی قومیتوں کے ساتھ پرابلمز ہے، باقی بھی مذہبوں کے ساتھ پرابلم ہے۔ یہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس فارم کے اندر دیکھیں سر، سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، جب تھرڈ کوئسیٹ سے ختم ہوتی ہے نا، ذرا میں تھوڑا ہسٹری سے آپ کو ٹریک کرتے ہوئے لے کے آتا ہوں۔ وین کنونشن سر ہوتی ہے 13ویں سنچری میں۔ وین کنونشن میں کیا بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں کے ساتھ طاقت کے ساتھ لڑ کے اس مذہب کو ختم نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے اگر مسلمان اور اسلام کی اسپریڈ کو ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے تو ایسی صورتحال میں ایک ایکیڈیمک اور پولیٹیکل آن سلاٹ اگینسٹ اسلام اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایکیڈیمک اینڈ پولیٹیکل آن سلاٹ۔ یہ سر میں آپ کو جائیں، آج آپ بھی جا کے آپ گوگل کریں اور آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی آپ کے پاس، اور مساجد کو ختم کیا جائے، اور اس کے علاوہ پردے کو جو آج آپ کو پاس فرانس میں اور دنیا میں نظر آتا ہے، یہ اسی کا سر اس کا سیکوینس ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں صحیح۔ پھر سر دوسری بات سر دیکھیں، اسلاموفوبیا کو ہم نے ایک بڑی بنڈل ٹرم کے صورت میں جو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ نہیں سر، اسلاموفوبیا جو ہے نا وہ ریلیجیس ریسزم بھی ہے۔ اسلاموفوبیا دنیا کے اندر مسلمانوں کو شرنک کرنے کے لیے کسی ایک خاص علاقے میں رہیں اور ان کے خلاف ایکشنز جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے ان کو سیکیورٹائز بھی کرنا ہوتا ہے، ایک خاص علاقے میں محدود کرنے، ان کو آپ نے سیکیورٹائز بھی کرنا ہوتا ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے۔ اسلاموفوبیا میں آپ نے مسلمانوں کو اورینٹلسٹ پرسپیکٹو میں اس اینڈ دیم کے سلسلے میں بھی رکھنا ہوگا تاکہ آپ اینیمیز اور فرینڈز کے درمیان میں آپ کو فرق پیدا کر سکیں۔ اسلاموفوبیا پریجوڈس بھی ہے سر، جو کہ ڈس لائک ہے مسلمانوں کے حوالے سے ہر جگہ پہ پائی جاتی ہے۔ یہ میں بلیو کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ کانٹیکٹ تھیوری جو یہ کہتی ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے ان کے متعلق اگر آپ کے پاس کہیں فیئرز، کہیں ہیئر سیئر یا میڈیٹڈ فیئرز موجود ہیں تو وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں، لیکن سر یہ بڑی لیمیٹڈ ٹرم کی بات ہے۔ اسلاموفوبیا بڑی گلوبل سکیل پہ ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سر جو مقابلہ کرنا تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اب آپ کو سائنٹیفک مینر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا سر، آپ کا کوئی بھی بندہ یورپ کے اندر بیٹھ کے ایک شیبی سے کچن کے اندر گندے سے کمپیوٹر اٹھا کے وہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی اینیمیشن کر کے اگر یوٹیوب پہ ڈال دے تو آپ کیسے اس کو ختم کریں گے؟ آپ کتنے لوگوں سے جا کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ بات اس نے غلط کی ہے؟ نہیں، سسٹمیٹکلی سر ہمیں اس کو موو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سر میں آپ کو ایک سسٹمیٹکلی وہاں پہ کیسے چیزیں ہو رہی ہیں، میں یہ ابھی جو ریسرچ ہماری آؤٹ نہیں ہوئی اس پہ ابھی ہم نے کنکلوژن ڈرا کر لیا ہے، وہ یہ ہے سر کہ اس وقت یو ایس میڈیا آپ کا اسلام کو یا اسلاموفوبک ڈسکورس کو جنریٹ کرنے کے لیے شریعہ کی لائن اپنا رہا ہے کہ شریعہ ہے، جہادیزم ہے اور پھر اسلاموفوبیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو آپ کا ویسٹ کا میڈیا ہے، مینلی وچ از ان فیکٹ لیڈ بائی دی یو کے میڈیا، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہابیزم ہے، یہ جہادیزم ہے، جہاں پہ داعش ہے، جہاں پہ القاعدہ ہے، جہاں پہ طالبانائزیشن ہے، اور الٹیمیٹلی یہ دونوں ایک ہی لائن پہ پہنچ رہی ہیں کہ مسلمز آر پرابلم فار دا ویسٹ اینڈ دا مسلمز پرابلم فار دی، چاہے وہ جہادی ہیں چاہے وہ جہادی ہیں، جو بھی روٹ آپ اپلائی کریں نا سر اس کے اندر آپ کو یہ اس فارم کے اندر نظر آتا ہے۔ تو میڈیا کی کمپین نظر آ رہی ہے۔ ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب کا وقت کم ہے، یہ بتائیے گا میڈیا کمپین سر، یہ میرے خیال کے مطابق میں آپ کو ایک کنٹمپریری بات بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کو پیسہ پور ان کر رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر پیسے کے ہو رہا ہے؟ میڈیا اربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا ہیز بیکم این انڈسٹری سر۔ جی ایمبیسڈر نجم ثاقب صاحب، پروفیسر صاحب جی ایک منٹ، اس میں یہ ہے کہ وزارت خارجہ آپ کا جسے کہتے ہیں کہ ملینز آف ڈالرز کا بجٹ ہے، جسے کہتے ہیں ایک سبسٹینشل بجٹ ہے، اکنامک ڈپلومیسی آپ نہیں پروموٹ کرتے، کلچرل آپ نہیں کرتے، پاکستان کا سافٹ امیج آپ نہیں کرتے، اسلاموفوبیا کو بھی تو دفتر خارجہ نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ 120 کنٹریز میں مشن ہے، اسپیشل سیکرٹری آپ رہ چکے ہیں، کچھ بتائیے کہ کبھی کسی ایمبیسڈر نے کوئی بات کی؟ وہ تو ڈرتے رہتے ہیں، وہ یہ بات کروں گا تو تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ متین صاحب، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں اس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے اور میں ون وے میں آ گیا ہوں جی، کیونکہ آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب کی باتوں کو جو سم اپ کروں گا وہ کچھ اس طرح سے کہ اگر مسلمانوں کا مسئلہ ہوتا
تو اس کا نام اسلاموفوبیا نہ ہوتا، مسلم فوبیا ہوتا۔ اینٹی اسلامزم ہوتا ہے۔ یہ سیدھا سیدھا سا میرے ریلیجن کو، آپ کے ریلیجن کو ہٹ کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو ہٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسری مختصر بات، جب اس بر صغیر پاک و ہند میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اسلام جو پھیلا وہ صوفیاء کرام کی وجہ سے پھیلا۔ وہ صوفیاء کرام جو تقریریں نہیں کرتے تھے، جو ٹیبل پہ بٹھا کے یہ نہیں کہتے تھے کہ جی اسلام اچھا ہے مسلمان ہو جاؤ، وہ اپنے کردار سے بتاتے تھے۔ جی کردار سے بتاتے تھے۔ وقت کم ہے، ایمبیسڈر احمد علی سروئی صاحب سے پوچھیں گے کہ اسلامی دنیا کیا کر سکتی ہے؟ آپ او آئی سی میں بھی رہے اور اس وقت آپ نائجر میں، وہ بھی میجورٹی مسلم کنٹری ہے، دیگر ممالک میں بھی رہے، وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا اسلامی دنیا خود مل کے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ چونکہ اسلامی دنیا میں تو خود انتشار ہے۔ ایمبیسڈر سروئی صاحب۔ مدین صاحب، جو پہلی بات آپ نے کی کہ صفی ڈرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت اسلاموفوبیا میں سب سے آگے ہے اور لیڈ رول پلے کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ او آئی سی جو ہے کردار ادا کر سکتا ہے، وہی جو ہے باقی آرگنائزیشنز اور کنٹریز کے ساتھ ڈائلاگ کا معاملہ جو شروع کیا ہوا ہے 2005-6 سے، اس کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اس سے کافی رزلٹ آئے بھی تھے پہلے بھی، اور رزلٹ آ سکتے ہیں۔ اور ڈائلاگ سے سچویشن ہوگی، ظاہر ہے لڑنے سے معاملات خراب ہوں گے، اور اگر اس کو نیگیٹو لیں گے، تھوڑی سی بات ہوگی اور ہم اپنی چیزیں توڑیں گے، احتجاج کر کے جو ہے سرکاری عمارتیں اور اپنی چیزوں کو توڑیں گے، تو وہ نقصان ہمارا ہی ہے، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ڈائلاگ کے ذریعے ہم آگے بڑھائیں گے، فورسفلی چیزوں کو رکھیں گے، جیسے وزیر خارجہ صاحب نے ابھی 15 مارچ کی تقریر میں ایک نقطے پہ زور دے کے کہا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں، ہم سب انبیاء اور جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا تو اس لیے یہی چیز ہے جس سے آگے بڑھ کے ہم امن اور ہم آہنگی کی سچویشن پیدا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وقت کم ہے۔ جی ایمبیسڈر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب چند سیکنڈ ہے، چند سیکنڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، جس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت کوئی رہنمائی آپ سے حاصل کر سکے۔ میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم کافی دیر سے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا ڈے منایا جائے، اس کے علاوہ بھی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہم کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اسلاموفوبیا انڈسٹری بن چکی ہے۔ جو پیسہ دنیا کے اندر ایکچولی انویسٹ ہو رہا ہے اسلاموفوبیا کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، اس پیسے پہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ بن رہی ہیں، پروگرام بن رہے ہیں، جس کی کسی ایف اے ٹی ایف ہم پہ ہے کہ پیسہ سپل نہ ہو ٹورڈز ایکسٹریمزم، اس لیے کسی اسلاموفوبیا ایف اے ٹی ایف کی ضرورت ہے۔ جی 4 سیکنڈ میں بھی لوں۔ جی ضرور۔ وہ یہ ہے کہ متحد تو آپ ہو نہیں رہے، او آئی سی میں اتنی مسائل پیدا ہوئے ہیں، انتشار ہے، سسٹمیٹکلی کیسے کریں گے اتنی بڑی تحریک کو اسلاموفوبیا کی؟ میرے خیال میں سب سے پہلے اتحاد قائم کیجیے اپنے میں، اور ایک دوسرے کی بات پہلے مسلمان تو سوچنا سمجھنا شروع کریں۔ جی ناظرین، صبر، تحمل، برداشت، اور مسلمان چاہے وہ جس بھی مکتب فکر سے ہیں، جس بھی مسلک سے ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، غلط فہمیاں دور کرنی ہوگی۔ اسلام کی بات ہوئی، قرآن کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، ہمیں ایک بہترین پریکٹسنگ مسلم کے طور پہ اپنی تصویر پیش کرنی ہوگی، تاکہ دنیا میں جو بھی دیکھے کہے کہ یہ ٹرو مسلم ہے۔ اس طریقے سے جو اسلام سے متعلق مس پرسیپشنز ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ایمبیسڈر نجم الثاقب صاحب، اور خاص طور پر نائجر سے ہمارے ساتھ موجود تھے ایمبیسڈر احمد علی سروئی صاحب، آپ تینوں ماہرین کا بہت شکریہ۔ پروگرام دستک کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔